بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاروت اور ماروت، کیا ہاروت اور ماروت فرشتی ہے یا انسان؟ دنیا میں چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دے دیا گیا ہے، ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ان فرشتوں کی آزمائش بھی ایک عورت کی ہاتھ ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہے، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہے وہ تمہیں دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگی کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کو اس جماعت کی دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائے اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک فری فکر زہرا نامی مل گئی کہ حسن اس کا بھی مثال تھا۔ اس کی حسن کو دیکھ کر یہ دیوانی ہو گئی۔ زہرا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی متمنی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے۔ لیکن زہرا کی حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کی کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت ماروت انکاری ہوئی کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو کہے گی ویسا کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے۔ پی گئی، ہوش سے بیگانے ہوئی۔ زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنی بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کی بدلی دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا۔ تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت ماروت دونوں اسم اعظم جانتی تھی۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا اور جب ہاروت ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بول چکا تھا اور زہرا
اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی۔ جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زحا ستارے سے متصل کر دیا، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور یہ قصہ سنن بحقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت ماروت کی حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنے خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ تو صاحبو، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کی حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بہک جاتی ہے اور روئی زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کے بجائے چاہے بابل میں الٹے لٹک کر سزا پاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کری فار مور ویڈیوز اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔ شکریہ۔